اعوذ باللہ من نفسی ومن الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا ابی القاسم محمد اللہ وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المنتجبین لا سیما بقیت اللہ العظم فی الارضین قال اللہ تعالی فی کتاب المبین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ یحب الصابرین. ایک صلوات پڑھ دیجئے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرج. سب سے پہلے تو خدا کا بہت بہت شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک موقع اور دیا ہے کہ ہم زندہ رہیں، ہماری زندگی باقی رہے اور ہم پھر سے فرش عزا پر آ سکیں. یہ خوش نصیبی ہے ہماری کہ ایک موقع اور دیا گیا ہے کہ ماہ محرم اس خاص مہینے میں ہم شرکت کریں اور اس سے فیض اٹھائیں. دوستداران امام یہاں جمع ہوئے ہیں، جو اہل البیت کو چاہتے ہیں، چاہنے والے یہاں جمع ہوئے، اور یہ خوش نصیبی ہے کہ جب ہم ہماری نظر دوڑاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں اہل البیت کو تنہا چھوڑ دیا گیا تھا، لیکن آج محبان اہل البیت جمع ہوئے ہیں. اور یہ خوش نصیبی ہے ہماری کہ امام حسین علیہ السلام نے ہم کو اس لائق سمجھا، اس مجلس اور عزاداری کے لائق سمجھا ہے، اور انہوں نے ہمیں اس فرش عزا پر دعوت کی ہے. یہ خوش نصیبی ہے ہماری کہ وہ ہمیں اپنا دوست سمجھتے ہیں اور ہم سے یہ امید لگائے رکھے ہیں کہ جو مقصد باقی رہ گیا ہے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہم باقی ہیں، اور ان کے وہ فرزند جو غیبت میں ہیں ان کی نصرت کے لیے یہ روز بہ روز ان کے اصحاب جو جمع ہو رہے ہیں، یہ نگاہ کرم ہے امام حسین. تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں ایک موقع اور ملا ہے کہ ہم اس فرش عزا پر آئیں، امام حسین پر آنسو بہائیں. اللہم صلی علی محمد. اور اپنے گناہوں کی تلافی کریں، ہمارے گناہ پاک ہو جائیں. یہ خوش نصیبی ہے کہ ایک موقع ہمیں دیا گیا ہے کہ اس فرش عزا پر آنسو بہا کر اپنے دلوں کو پاک کرے، تیار کرے عزاداری کے لیے، تیار کرے عاشورہ کے لیے، تیار کرے کربلا کے لیے. اور اس مہینے کا بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے علماؤں نے ہماری کچھ رہنمائی کی ہے. ایک کتاب ہے، آپ نے نام ضرور سنا ہوگا، اور آپ میں سے اگر کسی نے پڑھا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں پڑھا ہے تو ڈیفینیٹلی کوشش کریے کہ یہ کتاب لیں اور اسے پڑھیں. کتاب کا نام ہے المراقبات. جتنا مجھے پتا ہے شاید انگلش میں ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے، نہیں تو اردو میں تو ہے، اور اسے آیت اللہ جواد تبریزی نے لکھا ہے. یہ اپنے زمانے کے بہت بڑے مجتہد، مجاہد اور عرفاء میں سے شامل کیے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہر مہینے کے آداب ہے، اور اس مہینے کے شروع ہونے سے پہلے اور اس مہینے میں داخل ہوتے وقت اگر ان آداب کی آپ رعایت کرتے ہیں، انہیں فالو کرتے ہیں، تو اس مہینے کا آپ بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں.
اور ان آداب میں سے کچھ آداب ایکسٹرنل ہے، ظاہری ہے، اور کچھ آداب باطنی ہے، قلبی ہے۔ جو ظاہری آداب ہے اس میں سے وہ یہ کہتے ہیں کہ ان دنوں میں اپنی زندگی سے کچھ لذات کو کم کر دیں۔ جو لذیذ غذائیں ہم کھا رہے ہیں انہیں کم کر دیں، معمولی غذا کھانے کی کوشش کریں۔ اور وہ کہتے ہیں شام غریبہ کو تو کوشش کریے صرف روٹی کھائیے، اس کے ساتھ سالن بھی نہ ہو، صرف روٹی اور پانی، تاکہ آپ کو اہل البیت علیہ السلام کی غربت کا احساس ہو سکے، کہ جو غربت سے وہ گزر رہے ہیں اس میں ہم ان کے ساتھ ہیں، ہمارا دل ان کے ساتھ ہے، ہمارا بدن بھی ان کے ساتھ ہے، ہماری خواہشیں بھی ان کے ساتھ ہیں۔ تو کہتے ہیں اپنے لذات کو کم کرے۔ پھر وہ ایک بات کہتے ہیں، بڑا سخت جملہ ہے، مجھے پڑھنے میں مشکل ہوئی۔ وہ کہتے ہیں بار بار اپنے دل میں یہ نیت دہراؤ، اپنے دل میں یہ نیت دہراتے رہو۔ کون سی نیت؟ کہتے اے مولا، اے میرے آقا، یہ تمام مصیبتیں اور بلائیں جو آپ پر آئی ہے اے کاش مجھ پر آ جاتی، یہ تمام زخم جو آپ کو ملے ہیں اے کاش وہ مجھے مل جاتے۔ اے میرے مولا حسین، وہ ہرملا، کہ خدا کی لعنت ہو اس پر، وہ ہرملا کا تیر جو علی اصغر کے گلے کو چیر دیا وہ میرے شیرخوار بچے کا گلا چیر دیتا، لیکن آپ کے بچے پر آنچ نہیں آتی۔ اے مولا، اے کاش آپ کے علی اکبر کی جگہ میرے نوجوان بیٹے کے بدن کے ٹکڑے ہو جاتے۔ اے مولا، اے کاش پیاس کی شدت سے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جائے۔ اے مولا، اے کاش وہ تیر سے میرا سینہ چھلنی ہو جاتا۔ پھر وہ اور سنگین جملہ کہتے، ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ کہتے ہیں اے مولا، اے کاش آپ کی بہن بیٹیوں کی جگہ میری بہن بیٹیوں کی ہدایت لی جاتی اور انہیں بے ردہ بازاروں میں گھمانے کی جگہ میری بہن بیٹیوں کو، لیکن آپ کی ناموس محفوظ رہ جاتی۔ اے مولا، میں آپ کا چاہنے والا صرف زبان سے چاہنے والا نہیں ہوں۔ کہتے ہیں اس نیت کو بار بار دل میں دہراؤ کہ جو مصیبتیں آپ پر آئی ہیں اے کاش وہ مجھ پر آ جاتی، اے کاش میرے بدن کو جلایا جاتا، لیکن آپ پر کوئی مصیبت نہیں آتی۔ پھر وہ کہتے ہیں اگر سچے دل سے یہ نیت کر سکتے ہو تو کرنا، تو خدا تمہیں صدیقین میں شامل کرے گا، اور وہی جزا ملے گی جو اصحاب کربلا کو ملی، تمہیں بھی وہی رتبہ ملے گا، کیونکہ تم نے سچے دل سے یہ نیت کی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر سچے دل سے یہ نیت نہیں کر سکتے ہو تو یہ بات اپنی زبان پر نہیں لانا، کیونکہ اگر خدا کے سامنے منافق کی طرح یہ نیت کرتے ہو تو تمہارے ذمے یا تمہارے حصے میں فقط ذلت آئے گی۔ اور اگر یہ نیت سخت ہے تو صرف اتنا نیت کرنا کہ اے کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا، آپ کے سامنے مجھے قتل کر دیا جاتا، مجھے ذبح کر دیا جاتا اور آپ کی جان بچ جاتی۔ بس اتنی ہی نیت کرنا۔ پھر وہ کہتے ہیں اگر اتنی نیت بھی نہیں کر پا رہے ہو تو سمجھ لو کہ تمہارے دل میں مرض ہے، تمہارا دل، تمہاری روح بیمار ہے، اور اس روح کا علاج کرنے کی ضرورت ہے۔
کہ تم اتنی نیت بھی نہیں کر پا رہے ہو کہ اپنے آپ کو اپنے مولا پر قربان کر سکو. پھر وہ آ کر کچھ اعمال لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ماہ محرم میں کچھ اعمال ہے جو اگر آپ انجام دیں گے تو آپ کو 1 سال کا ثواب ملے گا. کیا ہے وہ اعمال؟ ماہ محرم کی پہلی شب کو آپ 2 رکعت نماز پڑھیں، 1 بار سورہ حمد پڑھیں اور 11 بار سورہ اخلاص پڑھیں، اور پہلی محرم کو روزہ رکھیں. جب آپ یہ کام کریں گے اور وہ بھی اخلاص سے، لوگوں کو دکھانے اور ریاکاری سے نہیں، وہ نیت بھی آپ جو کر رہے ہیں اپنے دل میں اخلاص سے کرتے ہیں، تو آپ کا دل امام کے لیے تیار ہو جائے گا. پھر کربلا کے وہ راز آپ کے سامنے کھل جائیں گے، کربلا کی حقیقت آپ کو دکھائی دے گی. اور جب کربلا کی حقیقت آپ کے سامنے کھل جائے گی، آپ کا دل نرم ہو جائے گا، تو پھر امام حسین کا نام آتے ہی آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے. کوئی اگر حسین کہہ دے تو آپ کا دل پکار پکار کر رونے لگے گا. کیوں؟ کیونکہ اس دل میں اب دنیا نہیں بستی، اس دل میں اب حسین بستے ہیں. کیونکہ آپ اس نیت سے اور اس عمل سے امام حسین کی نسبت بیعت کر رہے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں کہ مولا میں آپ کے ساتھ ہوں. یہ صرف زبانی اعلان نہیں ہے، یہ عملی اعلان ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے. اللہم صلی محمد. تو عزیزو، جس طرح آپ نے پریویس لیکچر میں انگلش مجلس میں آپ نے سنا ہے کہ یہ ایام جو ہے وہ خاص ایام، اور ان ایام میں کاروان امام حسین حرکت کر رہا ہے، اور ہر مومن چاہتا ہے کہ وہ کاروان امام حسین سے ملحق ہو جائے، پیچھے نہ رہ جائے. کیونکہ جو چھوٹ جائے گا وہ کبھی بھی اس مقصد تک اور ہدف اور گول تک نہیں پہنچ سکتا. اور کاروان حسین کے ساتھ ہونا یعنی امام حسین کے مقصد میں ساتھ ہونا. آیت اللہ عابدینی ایک بہت ہی بزرگ شخصیت اور حوزے میں بہت بڑے استاد ہے. وہ کہتے ہیں مومنو، عزادارو، مجلس کو معمولی گیدرنگ مت سمجھو. یہ جو مجلس ہے اسے صرف ایک گیدرنگ کی نگاہ سے مت دیکھو، یہ مولا کی زیارت ہے. یہ آپ جو جمع ہوئے ہیں یہ ایک طریقہ ہے مولا کی زیارت کرنے کا. اور وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ مت سوچو کہ آپ کسی حسینیہ میں یا سینٹر میں جمع ہو گئے. دیکھیے، مولا کی زیارت کرنے کے طریقے ہیں. کبھی دور سے زیارت ہوتی ہے، کبھی نزدیک سے زیارت ہوتی ہے، کبھی آپ کا دل زری سے جا ملتا ہے، امام حسین سے جا ملتا ہے. تو کہتے ہیں یہ زیارت جو ہے، یہ مجلس جو ہے، یہ زیارت کی طرح ہے. اور آپ یہ سمجھیے کہ آپ سینٹر میں نہیں بیٹھے ہیں، آپ حرم امام حسین میں بیٹھے ہوئے. اور یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسا آپ گنبد امام حسین علیہ السلام کے نیچے ہیں. پھر وہ ایک جملہ کہتے ہیں کہ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ میرے مولا یہاں حاضر اور ناظر ہے. امام حسین یہاں ہے. وہ کہتے ہیں جیسے گنبد امام حسین کے نیچے آپ کی دعا مستجاب ہوتی ہے، اگر آپ اس یقین سے مجلس میں آتے ہیں کہ میرے مولا یہاں ہے، تو یہاں بھی مجلس میں کی ہوئی دعا آپ کی مستجاب ہو جاتی. اللہم صلی. تو کہتے ہیں آپ مجلس کو کوئی معمولی گیدرنگ نہ سمجھو. یہ مجلس جو ہے وہ ایک حرکت ہے، ایک کاروان کی حرکت ہے.
اور ہر مومن یہی چاہے گا کہ میں کاروان کے ساتھ رہوں. ایک استاد تہران میں یونیورسٹی میں عرفانی لیکچرز دینے جا رہے تھے. عرفان کیا ہوتا ہے؟ یہ یونیورسٹی تہران کے سٹی سے تھوڑا باہر تھی اور وہاں جو ہیٹرز ہوتے تھے وہ گیس سے چلتے ہیں ہیٹرز وہاں. اور اس وقت اتفاقاً سردی بہت زیادہ تھی, برف گر رہی تھی اور گیس کا کنیکشن ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. تو اب وہ ساری یونیورسٹی میں جو ہیٹرز ہوتے ہیں وہ چالو نہیں کر پا رہے تھے. تو جب یہ وہاں پہنچے تو پتا چلا کہ بھائی لیکچر یہاں کینسل ہے, ہم سب اسٹوڈنٹس کو یہاں ہاسٹل سے لے کر سٹی میں موو کر رہے ہیں. لیکن مشکل یہ ہوئی کہ جہاں 5 یا 6 بسز ارینج کرنا تھا وہاں ہم 3 بسز ارینج کر پائے. تو استاد کہتے ٹھیک ہے, وہ تو اپنے ٹرانسپورٹ سے آئے تھے تو وہ اپنے ٹرانسپورٹ سے جانے کے لیے تیار تھے. لیکن جب انہوں نے بس کی حالت دیکھی تو ان کے آنکھوں سے گریا جاری ہو گیا. کہتے ہیں میں نے بس کو اس حالت میں دیکھا کہ ہر کوئی بس میں سوار ہونے کی کوشش کر رہا تھا, ہر کوئی بس میں چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا, چاہے اسے سیٹ ملے یا نہ ملے, کھڑے رہ کر جانا پڑے یا ایک پاؤں سے جانا پڑے, دروازے پر لٹک کر جانا پڑے, کھڑکی کو پکڑ کر جانا پڑے, لیکن وہ چاہ رہا تھا کہ یہ بس مجھ سے مس نہ ہو جائے, کیونکہ اگر مس ہو گئی تو میں پیچھے رہ جاؤں گا, پیچھے رہ گیا تو میں فنا ہو جاؤں گا. عزیزو, کاروان حسین بھی ایسا ہی ہے کہ آپ کو کاروان حسین میں شامل ہونا ہے, وہ تو بڑھتا رہے گا. اب اس میں آپ کے لیے سختی آئے سختی حاصل کریں, مشکل آئے مشکل, کھڑے رہ کر جانا ہے کھڑے رہ کر جائیں. لیکن اگر کاروان سے پیچھے رہ جائیں گے تو یہ ہماری ہلاکت کا باعث بن جائے گا. کیونکہ مقصد حسین واضح ہے, مقصد حسین کلیئر ہے کہ کہاں جانا ہے. اور جو کاروان کے لوگ ہیں جنہوں نے اپنا دل امام حسین کو دے دیا ہے, ان کے لیے بھی مقصد حسین کلیئر ہے کہ یہ میرے مولا کا مقصد ہے اور مجھے بالکل اسی طرف بڑھنا ہے. میرے دل میں دنیا طلبی نہیں ہے, میں نے دنیا کا فریب نہیں کھایا ہے. تو کاروان حسین سے ہم پیچھے نہ رہ جائیں. عزیزو, ہر وہ شخص جو چاہتا ہے کاروان حسین کے ساتھ ہو جائے اور امام کے ساتھ آگے بڑھ کر اس مقصد عالی تک پہنچ جائے, ایک بلند صلوات پڑھیے. اللہ اجل. ایک صلوات اور پڑھ دیجیے. کاروان کی ہمراہی بہت ضروری ہے, اور امام حسین کے ساتھ ملحق ہونا یعنی صرف زبانی ملحق ہونا نہیں ہے. ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ کو یاد ہوگا تو میں نے پچھلے محرم میں جو لیکچرز بیان کیے تو اس میں نے امام حسین کی اور اہل البیت کی عظمت کو بیان کیا تھا کہ امام حسین کی عظمت کیا ہے. اگر وہ ہمیں سمجھ آئے گی تو یہ سمجھ آئے گا کہ ہم مولا کے چاہنے والے ہونے کی وجہ سے ہماری کتنی امپورٹنس ہے. فرشتوں کی نگاہوں میں, اس دنیا اس خلقت کی نگاہ میں, جیسے ہم کہتے ہیں پوری خلقت میں اشرف المخلوقات اگر انسان ہے تو اشرف الانبیاء و اشرف خلقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صل. کہ ان کا درجہ اتنا بلند ہے کہ جبرائیل کہتے ہیں کہ اس مرحلے یہ لیول کے آگے میں نہیں جا سکتا, اس کے آگے صرف آپ جا سکتے ہیں. تو فرشتے بھی وہاں کمزور پڑ جاتے ہیں. یعنی پوری خلقت جب پیغمبر کی طرف نگاہ کرتی ہے تو دیکھتی ہے کہ یہ اشرف المخلوقات میں سے یہ سب سے بڑا درجہ رکھتے ہیں. ویسے ہی پوری خلقت جب انسان کی طرف دیکھتی ہے تو وہ جانتی ہے خدا نے اسے اختیار دیا ہے, اسے وہ قابلیت دی ہے کہ یہ فرشتوں سے آگے بڑھ سکتا ہے. اور یہی خلقت جب ہماری طرف نگاہ کرتی ہے تو وہ
فارسی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے, اردو میں بھی ہوتا ہے, لیکن نوجوانوں کے لیے غبطے, یعنی دل میں ایک آرزو ہوتی کہ اے کاش ہم بھی ان کی طرح ہو سکتے. ایک روایت ہے, روایت کا نام ہے روایت تینت, اور اس روایت میں بیان کیا جاتا ہے کہ خداوند متعال نے 2 تینت کا استعمال کیا. ایک پاک پاکیزہ اور خوشبودار تینت جس سے اہل البیت کا خلق کیا گیا, اور ایک بدبودار تینت جس سے کافرین اور ملعونین کا. جس تینت سے اہل البیت کا خلق کیا گیا, اس سے جو تینت بچ گئی ہے اس سے مومنوں کی خلقت ہوئی ہے. یعنی اہل البیت کی تینت سے بچی ہوئی تینت سے ہم خلق ہوئے ہیں. تو اپنے آپ کو کم نہ سمجھے. اسی لیے جو امام علی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اپنے آپ کو کم دام میں نہ بیچے, جنت سے کم دام میں. کیوں؟ کیونکہ آپ کی تینت پاک ہے, اور ایسی تینت رکھنے کے بعد اگر آپ گناہوں میں ملوث ہو کر جہنم کی طرف بڑھ جاتے ہیں تو یہ خیانت ہے اس تینت کی. تو پاک تینت سے ہمیں خلق کیا گیا. اور اسی حدیث میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ہم بدن ہیں اور اہل البیت روح ہے اس تینت کے. جو مومنین ہے وہ ابدان ہے اہل البیت کے. اب دیکھیے روح اور بدن کا جو کنیکشن ہوتا ہے, جو رابطہ ہوتا ہے, وہ کیسا ہوتا ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کی نفس ارادہ کرے کہ اسے اٹھنا ہے اور بدن آپ کا مخالفت کرے, کہیں مجھے نہیں اٹھنا ہے؟ یا آپ کی روح ارادہ کرے کہ مجھے پانی پینا ہے, لیکن آپ دیکھیں یہ نارمل کنڈیشن کی بات ہے, پیرالسس, بیماری اور یہ ساری چیزوں کی بات نہیں ہو رہی. نارمل کنڈیشن میں کہ آپ کی روح ایک چیز کا ارادہ کرتی ہے اور بدن اس کی اطاعت کرتا ہے. تو یہ جو حدیث ہے اس میں جو چھپا ہوا راز ہے وہ یہی ہے کہ جو اہل البیت ارادہ کرتے ہیں مومنین اس کی اطاعت کرتے ہیں. وہ روح ہے اور ہم بدن ہے, اور بدن روح کے ایبسلیوٹ اطاعت میں ہوتا ہے, ایبسلیوٹ اوبیڈینس میں ہوتا ہے. اسی لیے ہمارا کنیکشن جو اہل البیت کے ساتھ ہے وہ روح اور بدن کا کنیکشن. تو عزیزو, ہم مجلس میں کیوں آتے ہیں؟ ہم مجلس میں اس لیے آتے ہیں کہ ہماری تینت اہل البیت کی تینت سے میچ کرتی ہے. وہ اٹریکشن ہے ہمارے اندر کہ ہم آٹومیٹکلی کھینچے چلے آتے ہیں فرش عذاب. امام حسین کا نام آتا ہے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے. ہم مجلس میں کیوں آتے ہیں؟ تاکہ ہماری اطاعت کے درجے میں امپروومنٹ ہو جائے. ہر مجلس میں جب ہم آتے ہیں تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہماری اطاعت ایک درجہ اوپر چلا جائے, ہم ایک لیول بہتر حسینی بن جائیں. تو یہ حدیث تینت ہمارا ریلیشن شپ ڈیفائن کر رہی ہے کہ وہ روح ہے اور ہم بدن, وہ حکم کرنے والے ہیں اور ہم اطاعت کرنے والے. ہمارے ہر فکر میں, ہمارے ہر ایکشن میں اہل البیت کی اطاعت چھلکنا چاہیے. تو ہم ہوں گے حسینی, تو ہم ہوں گے ان کے چاہنے والے, تو ہم ہوں گے ان کے پیروکار اور فالوورز. ورنہ زبان سے کہنے والے کہ مولا ہم آپ کو چاہتے ہیں, وہ تو کوفی موجود تھے, وہ تو موجود تھے. لیٹر لکھ کر بلانے والے کوفی تو موجود تھے, ان کی کمی نہیں ہے. کس کی کمی ہے؟ مومنین کی کمی ہے. تو عزیزو, جس طرح بیان کیا گیا, مجلس کو کم نہ سمجھے. مجلس زیارت ہے. خود کو کم نہ سمجھے. آپ اس پاک تینت سے بنائے گئے ہیں کہ آپ یہاں آئیں تو آپ کے درجات میں بلندی حاصل.
اور جیسے دور سے زیارت ہوتی ہے ویسے ہی مجلس میں آپ کی زیارت وہی دور سے زیارت والی بات ہے. لیکن اسی دوری کے باوجود بھی آپ امام سے نزدیکی حاصل کر سکتے, قربت حاصل کر سکتے, امام زمانہ سے قربت حاصل کر سکتے. کیسے؟ یہی جو چند باتیں میں نے آپ کے خدمت میں عرض کیا کہ اول محرم ہے, آپ مجلس میں آئے ہوئے ہیں لیکن مجلس میں دل کنیکٹ نہیں ہو پا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ روح ابھی بھی دنیا میں مشغول ہے. دنیا نے ہماری روح کو مشغول کر رکھا ہے. تو جیسے جیسے دن گزرتے ہیں, تیسری محرم آ جاتی ہے, پانچویں محرم آ جاتی ہے, تو دل تھوڑا نرم ہو جاتا ہے. پھر آپ کسی پیاسے بچے کو دیکھتے ہیں تو فوراً اونو محمد یاد آ جاتا ہے. کہیں مجلس میں بیٹھی ہوئی بچی کے رونے کی آواز آ جاتی ہے تو فوراً بی بی سکینہ یاد آ جاتی ہے. کہیں سے کوئی بچہ کہتا ہے بابا پانی, تو فوراً بچوں کی الاتش یاد آ جاتی ہے. یہ آپ کا دل تیار ہو رہا ہے قربت حاصل کرنے کے لیے, اہل البیت کی قربت, امام سے قربت حاصل کرنے کے لیے. تو یہ دور سے زیارت تھی. پھر پانچویں چھٹی محرم تک آپ اور نزدیک پہنچ جاتے. پھر عاشور جب آتا ہے تو پھر آپ کا دل امام سے جا ملتا ہے, امام کے وجود سے جا ملتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کی تینت ہی ایسی ہے. اسی لیے بارہا جو بزرگان ہیں, علماء ہیں, وہ کہتے ہیں کہ مجلس میں آنے سے پہلے اور مجلس سے جانے کے بعد اگر آپ میں کوئی چینج نہیں آیا تو سمجھ جاؤ کہ آپ کارواں سے پیچھے رہ گئے, آپ کارواں کے ساتھ نہیں ہو. پھر مجلس کے بعد آپ کو اپنے اندر چینج نظر آنا چاہیے. اگر وہ چینج نظر آتا ہے یعنی آپ کاروان کے ساتھ ہے, اس کے ہمراہ ہے, قدم بقدم امام حسین سے نزدیک ہوئے جا رہے. ہدف عزاداری یہی ہے کہ آپ امام کے مقصد کو سمجھے اور اس مقصد کے ساتھ ہمراہی کریں. ایک صلوات پڑھ دیجئے. تو عزیزو انشاءاللہ یہ جو چند راتیں ہیں جو آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں, اس میں ہم اس بات کو ڈسکس کریں گے کہ کربلا ایک ہسٹوریکل ایونٹ نہیں ہے, کہ ایک واقعہ ہوا ہے جسے ریکارڈ کیا گیا ہے, لوگ اسے پڑھیں گے اور کیونکہ بہت ہی دردناک طریقے سے امام حسین کو قتل کیا گیا, ان کی اولادوں کو قتل کیا گیا, تو ہم اس پر آنسو بہا رہے. یہ کربلا نہیں ہے. آپ نے کئی مجلسیں سنی ہوگی کربلا کی عبرتیں, کربلا کے راز, لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس میں سے کتنا ہم سمجھ پائے ہیں اور کتنا ہم اپنی زندگی میں اپلائی کر پائے ہیں, اپنا پائے ہیں. کیونکہ سمجھنا اپنی جگہ پر ہے, لیکن اپلائی کرنا اور اس طرح سے زندگی بسر کرنا ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ. کربلا حب کا سفر ہے اور عقل کی منزل ہے. یعنی وہ جو محب اہل البیت ہے, کربلا کے ساتھ وہ سفر کرتا ہے, کاروان حسین کے ساتھ وہ سفر کرتا ہے. اور یہ جو سفر ہے یہ صرف ایموشنل سفر نہیں ہے کہ آپ ایموشن کے بیسس پر امام پر گریہ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ چلے جا رہے ہیں. نہیں, یہ پوری عقلی دلیل کے ساتھ برپا ہوا واقعہ کربلا ہے, جہاں عقل جب کمال تک پہنچتی ہے تو کربلا ہے. حب کی انتہا کربلا ہے اور عقل کا کمال کربلا ہے. جہاں آپ اپنی پوری عقل کو اپلائی کرتے ہیں, انالیسس کرتے ہیں, اس کو دیکھتے ہیں, ہر سٹیپ کو, ہر ایکشن کو امام کے دیکھتے ہیں اور آپ کو سمجھ آتا ہے کہ اس سے بہتر ایکشن ممکن نہیں تھا. جو سب سے زیادہ عقل رکھتا ہے, جو سب سے زیادہ حکمت رکھتا ہے, وہی یہ ایکشن اٹھا سکتا ہے, وہی یہ ایکشن لے سکتا ہے. تو جہاں عقل آ کر تائید کرتی ہے اور کہتی ہے کہ یہی ہے اور اس سے بہتر نہیں ہو سکتا, وہ چیز کا نام ہے کربلا.
بیانات ہمیں بہت ملتے ہیں جہاں پر ایکسپلینیشن جو ہے وہ ہماری عقل کے ساتھ میچ نہیں ہوتا. کئی میں نوجوان بچوں سے جب بات کرتا ہوں تو وہ بہت ہی نا امیدی سے امام حسین کو دیکھتے ہیں. ایک بہت ہی بڑا مس انڈرسٹینڈنگ ان کے ذہن میں ہے امام کو لے کر. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. جملے جو استعمال ہوتے ہیں, نوجوان بچے آتے سوال پوچھتے ہیں کہ جب امام کو پتا تھا کہ شہید ہونا ہے تو کیوں گئے کوفہ کی طرف, کیوں گئے کربلا کی طرف؟ اٹ واز اے سوسائڈ مشن. وہ جانتے تھے تو کیوں گئے وہاں پر؟ وہ یہ جان کر گئے کہ بس مجھے شہید ہونا ہے, میرے پاس اور کوئی راستہ ہے ہی نہیں, صرف شہادت ہی میرا راستہ ہے, یہ سوچ کر گئے؟ یا نہیں, ایک پلانڈ اور اینالیٹیکل سٹیپ کے بیسس پر وہ آگے گئے. جو معمولاً بیان کیا جاتا ہے کہ لاچار امام, بیچارے امام, مجبور امام, اور یہ پرسیپشن جب ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں, یوتھ کے ذہن میں آتا ہے تو وہ کہتے ہیں میں ایسے امام کو کیوں فالو کروں جو مجبور ہے؟ میں ایسے امام کو کیوں فالو کروں جو لاچار ہے, جس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے, جو اپنی مشکل کو حل نہیں کر سکتا, وہ سچویشن کے سامنے سبمٹ ہو جاتا ہے اور اسے شہید کر دیا جاتا ہے. میں کیوں ایسے امام کو فالو کروں؟ جبکہ امام حسین علیہ السلام نہ لاچار تھے نہ مجبور تھے, بلکہ ٹوٹلی اپوزٹ, ایکسٹریملی پولیٹیکلی اویئر اور کمپلیکس ڈیسیشنز کو انہوں نے ایگزیکیوٹ کیا ہے, جانتے ہوئے کہ نیکسٹ اسٹیپ کیا ہونے والا ہے, دشمن کیا پلاننگ کر رہی ہے, اور اس پلان کو میں کیسے کاٹ سکتا ہوں, اس پلان کو میں کیسے نلیفائی کر سکتا ہوں, کون سے اسٹیپ سے دشمن میرے سامنے جھک جائے گا, اور کون سے اسٹیپ سے میں دشمن کو دکھا سکتا ہوں کہ میں تمہارے سامنے نہیں جھکا. اتفاقاً منبر سے جب اہل البیت کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے تو ہر فرد کے ذہن میں اہل البیت کی ایک تصویر بنتی ہے. جب امام حسین کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے تو بچوں کے ذہن میں امام کی ایک تصویر بنتی ہے, جوانوں کے ذہن میں ایک, جو ایلڈرلی ہیں ان کے ذہن میں ایک تصویر بنتی ہے. اور انفارچونیٹلی ہمارے اندر وہ طاقت ہے ہی نہیں کہ ہم امام کو 100% سمجھ سکے. آپ یہ کلیم کر ہی نہیں سکتے کہ میں نے امام حسین کو 100% سمجھ لیا, یہ کیپیسٹی ہمارے اندر نہیں ہے. اب سوال یہ ہے جو انکمپلیٹ پارٹ ہے وہ ہم امام کو کتنا انکمپلیٹ سمجھ پا رہے ہیں؟ اگر 20% ناقص ہے, 20% انکمپلیٹ ہے تو ٹھیک ہے, پھر بھی آپ نے بہت اچھا سمجھا. لیکن ہمارا جو ایبسنس یا انکمپلیٹ ایسپیکٹ ہے, اگر وہ 80% انکمپلیٹ ہے تو ہم نے تو امام کو پوری طرح غلط سمجھا ہے, پوری طرح غلط پرسیو کیا ہے. اور ایسے پرسپشن سے امام کی جو امیج بنتی ہے اس امیج پر سوال کھڑا ہو جاتا ہے کہ اس امام کو میں کیسے فالو کروں, اس امام نے کیوں یہ illogical سٹیپس اٹھائے, اس امام نے جو بات مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ امام کیسے نہیں سمجھ پائے. تو اسی لیے ہم کوشش کریں گے کہ ان چند دنوں میں یہ جو ایونٹ آف کربلا ہے اس میں تاریخ میں واپس جا کر تاریخ کے پنوں کو پلٹ کر ہر مرحلے کو اس کے پورے ایمبینس اور اس کے انوائرمنٹ کے حساب سے انالائز کریں گے, تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ کیا واقعاً امام ہمارے مجبور اور لاچار تھے یا نہیں. آخری لمحے تک امام اپنا ڈومیننس ایگزرٹ کر رہے تھے, دشمن کو یہ دکھا رہے تھے کہ میں نے تمہارے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے. جو شعر پڑھا گیا کہ افسوس رہے گا, دنیا تعجب میں ہے کہ سر کٹا دیا لیکن بیعت نہیں کی. تو یہ جو سر کٹا دیا بیعت نہیں کی وہ یہ ڈکلیریشن ہے کہ میں تمہارے سامنے جھکنے والا نہیں ہوں.
تو یہ میں تمہارے سامنے جھکنے والا نہیں ہوں، یہ کیا صرف لاسٹ منٹ پر تھا یا ہر مرحلے میں تھا؟ مدینہ میں یہی ڈکلیریشن، یہی سٹینس کہ میں تمہارے سامنے نہیں جھکوں گا. مکہ میں یہی سٹینس، میں تمہارے سامنے نہیں جھکوں گا. مدینہ سے مکہ کے سفر کے بیچ میں تمہارے سامنے نہیں جھکوں گا. مروان کے سامنے میں تمہارے سامنے نہیں جھکوں گا. دارالامارہ میں تمہارے سامنے نہیں جھکوں گا. مکہ سے کوفے کے راستے میں تمہارے سامنے نہیں جھکوں گا. حر نے راستہ روکا، میں تمہارے سامنے نہیں جھکوں گا. خیموں کو دور ہٹا دو، میں تمہارے سامنے نہیں جھکوں گا. جنگ کریں گے کرو، ہمارا لشکر زیادہ ہے رہنے دو. مارے جاؤ گے کوئی بات نہیں، لیکن میں تمہارے سامنے نہیں جھکوں. یہ بات کنسسٹنٹ رہی ہے امام کے بیہیویئر، اور یہی بات ہمیں سمجھنے کی. یہ ایبسنس آف انڈرسٹینڈنگ جو ہماری ہے، اس وجہ سے امام کو ہم ہماری زندگی میں آئیڈیلائز نہیں کر پائے. امام حسین علیہ السلام کو ہم نے ہمارا رول ماڈل نہیں بنایا، ہم نے امام کو ہماری زندگی میں گریا کرنے کے لیے رکھا ہے، فالو کرنے کے لیے نہیں رکھا ہے. کہ امام کی بات آتی ہے تو ہم کبھی اپنے بچوں کو ایگزامپل نہیں دیتے کہ دیکھو امام نے کس طرح یہ پلان کر کے ڈیسیشن لیا ہے، تمہیں بھی ایسے سمارٹ بننا ہے. امام حسین کی مثال دیتے ہیں، پہلے تو ہم کتنے ایسے پیرنٹس ہیں جو امام حسن علیہ السلام کی مثال دیتے ہیں کہ دیکھو بیٹا امام حسن نے کیسی اسٹریٹجی چلی کہ دشمن کا پردہ فاش ہو گیا. امام حسن علیہ السلام کی بات ہی نہیں کرتے بچوں کے سامنے. کیوں؟ کیونکہ لگتا ہے ارے انہوں نے تو صلح کر دیا، وہ ڈر گئے. امام حسین نے جنگ کی، اس لیے شعار ہمارا کیا ہوتا ہے؟ لیو لائک علی ڈائی لائک حسین. جبکہ امام حسن کی شجاعت انشاءاللہ کل بیان کریں گے، ایسی تھی کہ معاویہ خود کہتا ہے کہ جب جنگی ٹوپی میں سے میں نے امام حسن کی آنکھوں کو دیکھا تو میں وحشت سے کانپنے لگ گیا. جنگ صفین میں اتنی وحشت مجھ پہ طاری ہو گئی کہ میں جنگ نہیں کر پا رہا تھا، میں اسٹریٹجی نہیں بنا پا رہا تھا. اتنی ہیبت طاری ہو گئی تھی اس میں. ہم کہاں مثال دیتے ہیں امام حسن علیہ السلام؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم تاریخ میں جائیں، دیکھیں کہ ہر فرد ہمارا اہل البیت کا جو ہے وہ کامیاب رہا ہے. ورنہ ہم نے بس 2 جملے اور آپ کی زحمت تمام، ورنہ ہم نے ہمارے بچوں کے سامنے اہل البیت کو بیچارہ بنا کر رکھا ہے. بیچارے امام حسین لاشوں پہ لاشیں لا رہے تھے، بیچارے امام حسین اصحاب شہید ہو گئے، بیچارے امام حسین، بیچارے امام حسن صلح کر دیا، بیچارے امام سجاد گریا کرتے تھے، راستے سے جا رہے ہیں دیکھا گوسون کو زب کر رہے ہیں، گریا کر دیا. دیکھا کوئی پانی پی رہا ہے ٹھنڈا، گریا شروع ہو گیا. بیچارے امام کاظم علیہ السلام، وہ پورا ٹائم جو ہے زندان میں تھے، بس نمازیں پڑھ رہے تھے، سجدے کر رہے تھے. نہیں، یہ بیچارے ہے ہی نہیں. امام کاظم علیہ السلام زندان میں تھے، وہاں سے وہ پورا وکلا کا نیٹ ورک چلا رہے تھے. ملینز آف درہم خمس جمع ہوتا تھا اور مسلمانوں پر شیعوں پہ خرچ ہوتا تھا. اس کی ساری پلاننگ سٹریٹجی وہ وہاں سے کر رہے تھے. بیچارے کوئی نہیں ہے. اہل البیت کے ساتھ بیچارہ لفظ لانا ہماری جہالت کی دلالت ہے. ان کے ساتھ مجبور لفظ لانا ہماری جہالت کی دلالت ہے. بیچارے مجبور لاچار یہ ہے ہی نہیں. ہمیشہ اتھارٹی میں رہے ہیں، ہمیشہ ڈنکے کی چوٹ پر دشمن کو للکارا ہے. کبھی دشمن کے سامنے گھٹنے ٹیکنا تو دور، سر بھی ہم نہیں کی. ہمیشہ سے وہ اپنی اس قدرت کو باقی رکھا. اور یہی رول ماڈل ہم کو ہمارے بچوں کو دینا. تو انشاءاللہ آئندہ شب میں جو ہے کل ہم انشاءاللہ امام حسن علیہ السلام کی پیس ٹریٹی جو ہے اس کے کچھ خاص ایلیمنٹس کو دیکھیں گے، اور دیکھیں گے کہ کیسے وہاں سے یہ سارا ڈومینو ایفیکٹ شروع ہوا ہے، کہ وہاں جو ایونٹ ہوا ہے اس سے باقی کے ایونٹس کیسے کنیکٹڈ ہے. عزیزو،
پہلی محرم کا چاند نظر آ گیا. اس چاند کو دیکھ کر ہمارا دل حزن سے بھر جاتا ہے. یہ وہ شب ہے جس شب کا ہمیں بے صبری سے انتظار بھی تھا، لیکن اس طرف سے اہل البیت بے صبری سے دعا کر رہے تھے کہ اے شب تو نہ آنا، تیرے آنے سے ہمارے گھر میں غم و اندوہ بھر جائے. ہاں عزیزو، ماہ محرم آ گیا ہے. آئیے ابا عبداللہ کا دامن تھام لیتے ہیں. خود ابا عبداللہ سے توسل کرتے ہیں، مولا آپ نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم فرش عزا پہ آ جائیں، آپ نے اجازت دی ہے کہ ہم آپ کے لیے گریہ کریں. مولا ہم گنہگاروں کو حسینی بنا دیجئے. آپ ہی سے دعا کر رہے ہیں، آپ ہی کا دامن تھام کر رو رہے ہیں کہ ہمیں حسینی بنا دیجئے. ہاں جی لو، روایت میں ملتا ہے کہ امام رضا علیہ السلام کہتے ہیں، ریان ابن شبیب، اگر کسی چیز پر رونا چاہتے ہو تو حسین پہ رویا کرو. جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ بہت ہی ظالمانہ انداز سے انہیں ذبح کیا گیا تھا، سر تن سے جدا کیا گیا تھا. امام حسین کی زبانی سننا چاہو گے؟ امام کہتے ہیں، انا قتیل العبرات، میں آنسوؤں کا مارا ہوا ہوں. وہ کہتے ہیں، لا یذکرونی مومن الا البکا، کوئی مومن ایسا نہیں ہے جس کے سامنے جب میرا ذکر کیا جائے تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری نہ ہو جائے. میں ایسا امام ہوں جسے رلا رلا کر مارا گیا ہے. عزیزو، امام کی شہادت پر، کربلا کے واقعے پر سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گریہ کیا ہے. جب امام حسین کی ولادت ہوئی تو رسول خدا آتے ہیں، کہتے ہیں، ام سلمہ لاؤ حسین کو میرے حوالے کر دو. امام حسین کو سفید کپڑے میں لپٹ کر، یہ بہت ہی زیبا اور خوبصورت بچہ جب پیغمبر کے آغوش میں آیا تو ایک بار حسین کے چہرے کو نگاہ کی، لبوں کی طرف آنکھیں گئی، ایک بار نظر گلو پہ پڑ گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. پوچھنے لگے، مولا یا رسول اللہ کس بات کے لیے رو رہے ہو؟ یہ تو خوشی کا موقع ہے. کہا، میں حسین کے لیے رو رہا ہوں. خبر دی گئی کربلا میں حسین کو پیاسا گلا ذب کر دیا جائے گا. ہاں خبردار فاطمہ کو اس کی خبر نہ ہو. تازہ بچہ دنیا میں آیا ہے، میں نہیں چاہتا فاطمہ غمگین ہو جائے. میں کہوں گا، یا رسول اللہ آپ کو آپ کی بیٹی کا اتنا خیال ہے. ہائے، کربلا میں ایک ننھی بچی اپنے باپ پر گریہ کرنا چاہتی ہے تو کبھی تازیانے لگائے جاتے ہیں، کبھی تماچے مارے جاتے ہیں، کبھی گوشوارے چھینے جاتے ہیں. ہاں زیادہ رو گریہ کر لے، جی بھر کے رو لے. یہ حسین کے آنسو ہیں، یہ ضائع نہیں جائیں گے. یہ رومال فاطمہ میں جمع ہو رہے ہیں. یہ قیامت کے دن آپ کے کام آئیں گے، جب آپ کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. جب گناہوں کو سامنے رکھا جائے گا، دیکھیں گے کہ ہماری نیکیاں کم ہے، گناہ زیادہ ہے، تو ہم سے پوچھیں گے، کیا لائے ہو جنت خریدنے کے لیے؟ تو رومان فاطمہ پیش کی جائے گی، ہمارے آنسوؤں کو پیش کیا جائے گا. کہیں گے، ہاں یہ عزادار حسین ہے، اسے اور مت ستاؤ، یہ حسین پہ گریہ کرنے والا ہے. ہاں عزیزو، امام حسن علیہ السلام کو جب زہر دیا گیا
امام حسین کو خبر ملی، وہ پہنچے تو دیکھا کہ بھائی کا بدن زہر کے اثر سے نیلا پڑ گیا ہے، خون کی الٹیاں ہوئی جا رہی ہے، جگر کے ٹکڑے ہو رہے ہیں۔ یہ حالت دیکھی نہیں گئی، امام حسین نے گریا شروع کیا تو امام حسن نے ایک جملہ کہا حسین میرے بھائی، مجھ پہ جو سب سے زیادہ ظلم کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ مجھے زہر دیا گیا ہے، مجھے 2 خون کی الٹیاں ہو گئی، لیکن ہائے میرے بھائی حسین، لا یومک یومک یا حسین، تجھ پر جو ظلم کیا جائے گا تیری آنکھوں کے سامنے تیرے بچوں کو شہید کیا جائے گا، تیری آنکھوں کے سامنے کڑیل بھائی کے بازو قلم ہو جائیں گے، تجھے پیاس کی حالت میں ذبح کیا جائے گا۔ ہاں عزیزو، بھیا کی قبر مدینے میں ہے، نانا کی قبر مدینے میں ہے، امام جاتے ہیں نانا کو آخری وداع کرنا چاہتے ہیں، روزے پہ آتے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، پھر کہتے ہیں انا الحسین ابن فاطمہ۔ عزیزو، جانتے ہیں کیوں کہا انا ابن الفاطمہ، نہیں کہا انا ابن العلی؟ کیونکہ بی بی فاطمہ پہ جو ظلم ڈھائے گئے تھے، بی بی کہتی ہے اگر دن پر ڈھائے جاتے تو رات ہو جاتی، تو کہہ رہے تھے میں نے وراثت میں ظلم پایا ہے نانا، آپ گواہ رہنا، جیسے امت نے آپ کی بیٹی کو بھلا دیا، امت نے مجھے بھی بھلا دیا، آپ کو خدا حافظی کرنے آیا ہوں۔ ایک بار غش طاری ہو جاتا ہے، آنکھ لگ جاتی ہے، خواب میں دیکھتے ہیں پیغمبر آئے ہیں، کہتے ہیں نانا آپ آ گئے، نانا کی زیارت کی، نانا سے آخری زیارت کی، تو پیغمبر کہتے ہیں بیٹا گویا دیکھ رہا ہوں تمہارا بدن زخموں سے چھلنی ہے، تمہارے سر کو تمہارے بدن سے جدا کر دیا گیا ہے۔ امام حسین کو گلے سے لگایا، پیشانی کو بوسہ دیا، پھر ایک جملہ کہتے ہیں، کہتے ان اباکا و اماکا مشتاقون، اے حسین اب بہت دیر باقی نہیں ہے، ماں فاطمہ بابا علی تمہارے انتظار میں ہے۔ نانا کی قبر کو خدا حافظی کی، آہستے آہستے قدم بڑھاتے ہوئے ایک ایسی قبر کی طرف بڑھے جس کی نشانی فقط حسین کو معلوم تھی۔ ہاں مظلومہ زہرا کی قبر پر آ گئے، بطول اطہر کی قبر پر آ گئے، اماں کی وصیت یاد آ گئی کہ میری قبر کا نام و نشان کسی کو پتہ نہ چلے۔ اماں کی قبر پر آ گئے، گریہ کرنے لگے، رونے لگے، فریاد کرنے لگے، اماں اب وہ وقت آ گیا ہے کہ وعدہ نبھانا ہے، نانا سے جو وعدہ کیا نبھانا ہے، یہ میری آخری زیارت ہے اماں، بس ایک اجازت چاہتا ہوں، اماں آپ سے ایک اجازت چاہتا ہوں آپ کی بیٹیوں کو میرے ساتھ لے جاؤ، اماں اجازت دو زینب و کلثوم کو ساتھ لے جاؤ، اماں میں جانتا ہوں وہاں پر کیا مصیبتیں پڑے گی۔ عزیزو آپ کو پتا ہوگا جناب سلمان نے کہا تھا کہ حسین جانا چاہتے ہو چلے جاؤ لیکن بیویوں کو ساتھ نہ لے جانا، تو مولا نے کہا ہوگا یا اماں زینب کے بنا حجت تمام نہیں ہوگی، ردائے زینب کے بنا حجت تمام نہیں ہوگی، علی اصغر کے بنا حجت تمام نہیں ہوگی، سکینہ کے گوشواروں کے بغیر حجت تمام نہیں ہوگی،
اماں مجھے قیامت تک حجت تمام کرنا ہے، ماں سے آخری ودا کرنا چاہتے ہیں۔ ایک بار پہلے بھی ودا کیا تھا، وہ ودائی یاد آ گئی، یاد آ گیا بابا نے اماں کو غسل دیا تھا، یاد آ گیا بابا نے اماں کو کفن دیا تھا، اور آخری بار بچوں سے کہا تھا بچوں آخری بار ماں سے مل لو۔ بچے دوڑے دوڑے آتے ہیں، ماں کو لپٹ جاتے ہیں۔ امام حسین کہتے ہیں اماں میں حسین ہوں، آپ کا دل کا ٹکڑا، اماں کچھ بات کیجئے، جان نکلی جا رہی ہے۔ ایسے لپٹے، ایسا گریہ کیا، آسمان سے ندا آئی علی حسین کو ہٹا دو، ملائکہ گریہ کر رہے ہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ خدایا پروردگارہ تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، ہماری اس عزاداری کو قبول فرما، ہمارے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو بخش دے، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما، ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم ہمارے نفس اور روح پر کام کر سکے، اسے پاک کر پائے۔ خدایا پروردگارہ تیری بارگاہ میں خاص دعا کرتے ہیں کہ ہمارے مراجع اکرام آیت اللہ سستانی، آیت اللہ خامنئی، آیت اللہ مکارم شیرازی، ان سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، روز بہ روز ان کے درجات میں بلندی عطا فرما۔ ماتم حسین۔